بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفطار: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صدق اللہ العظیم. وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: بنی الاسلام علی خمس: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. رواہ الامام البخاری ومسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ہم اللہ کا نام لے کر اربعین نبوی کی حدیث نمبر 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، یعنی اس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں کا اتفاق ہے. اور یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ احادیث کے ضمن میں مستند ترین جو روایات وہی شمار ہوتی ہیں کہ جن پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہوتا ہے. ویسے یہ کہ احادیث کے مجموعوں میں ٹاپ پر یہ دونوں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ ٹاپ پر ہے. انہیں صحیحین کہا جاتا ہے. ویسے صحائح ستہ کی اصطلاح بھی ہے، 4 اور مجموعے ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ ان میں ٹاپ پر ہے، صحیحین. اور جس حدیث پر یہ دونوں متفق ہو جائیں تو گویا کہ وہ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، سند کا تعلق ہے، وہ قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے. اس میں اتنا ہی یقین ہم کر سکتے ہیں جتنا کہ قرآن مجید کی آیات میں کرتے ہیں. اس حدیث کا مضمون وہ ہے جو اس سے پہلے ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں. ام السنہ کہلاتی ہے وہ حدیث، یعنی احادیث کے مجموعے میں اس حدیث کا وہی مقام ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے. ام القرآن، ام الکتاب قرآن. اسی طرح ام السنہ وہ حدیث جبرائیل ہے. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہاں کیا جواب دیا تھا حضور نے اس حدیث کی روح سے. جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو جواب کیا تھا؟ الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے بیت اللہ کا اگر تجھے اس کی استطاعت حاصل ہو. بین ہی یہی مضمون اس حدیث کا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹلی یہ حدیث ہے ہی اسی موضوع پر. لہذا جہاں تک تو اس کے کنٹنٹس کا تعلق ہے اور اس کی اہمیت کا تعلق ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، کوئی بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن آج جو اس میں جو غور طلب بات ہے وہ کیا ہے، سب سے اہم بات کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں جو عام مغالطہ لوگوں کو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ کل اسلام کی تعبیر ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑا مغالطہ، بلکہ اسی سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ کجی پیدا ہوئی۔ لفظ غور طلب ہے بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ تو یہ ایک شے تو نہ ہوئے، عمارت کی بنیاد قائم کی گئی ہے، عمارت اور ہے، بنیاد اور ہے، یہ بعین ہی ایک شے تو نہیں ہوتی۔ تو بنی الاسلام علی خمس، اسلام یہی کچھ نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں پر ہے۔ یہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو کہ نظر انداز کر دیا گیا، تو یہ حدیث عام ہے۔ اکثر مساجد میں تو لٹکے ہوئے ہوتے تھے کافی بڑے بڑے چارٹ، جس میں کہ یہ ایک مسجد کے محراب کسی شکل بنا کر اس میں ستون دکھا کر ان میں پھر یہ ارکان اسلام کا جو ہے ایک نقشہ پیش کیا جاتا تھا۔ تو اب تو خیر آج کل کے زمانے میں مساجد میں ان چیزوں کا عام رواج نہیں رہا ہے، ورنہ یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ارکان اسلام اس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں جو سب سے اہم لفظ پھر میں کہہ رہا ہوں تیسری مرتبہ، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کل اسلام یہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، اصل میں قرآن مجید کے اندر، جس پر کہ کچھ عرصے پہلے بڑی مفصل گفتگویں میں یہاں ان مجالس میں کر چکا ہوں، انسان کا مقصد تخلیق عبادت رب، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ ذاریات میں فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی اور میری پرستش کرے۔ تو عبادت رب جو ہے وہ مقصد تخلیق انسان۔ تمام انبیاء کی دعوت عبادت، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ پڑھ جائیے قرآن مجید مکی صورتوں میں، حضرت نوح کی دعوت یہی، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی، عیسیٰ کی، خود حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی دعوت اور سابقہ رسولوں کی دعوت میں صرف ایک فرق ہے کہ سابقہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت ہوتی ہے یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، کیا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضور کی دعوت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ بس یا ایھا الناس، وہی جو دعوت جو صرف قوموں کی طرف لے کر آتے تھے رسول، وہ حضور کے ذریعے سے وہ گویا کہ گلوبل ہو گئی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری نوع انسانی کے لیے آفاقی ہو گئی ہے۔ دعوت تو وہی ہے، عبادت رب۔ اس عبادت جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ عبد سے یہ لفظ نکلا، اور عبد سے نکلنے کے بعد اس کے مفہوم کو اس کے اوپر آپ شامل کریں گے سارے جو اس کے اطلاقات ہیں۔ اب کہتے تھے غلام کو، غلام آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت۔ غلام جو ہے ملازم نہیں ہوتا تھا، ملازم تو ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، چلیے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کے بعد تو پھر وہ ملازم آپ کا نہیں، فارغ۔ کسی خاص مقصد کے لیے ملازم، کسی کو آپ نے اپنا شوفر رکھا ہے، ڈرائیور رکھا ہے، وہ آپ کا کھانا تو نہیں پکائے گا۔ کسی کو آپ نے رکھا ہے خانسامہ، وہ آپ کا ٹائلٹ تو صاف نہیں کرے گا، وہ صاف کہہ کے جناب نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو اس کام کے لیے تو نہیں آپ کے پاس آیا۔ غلام کو ہر وقت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اطاعت کرنا، اس کی کوئی آزاد مرضی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ملکیت نہیں۔ آقا نے اگر کوئی کوٹھڑی دے دی کہ اس میں رات کو سو جایا کرو، تو وہ کوٹھڑی کا مالک تو نہیں بن گیا، وہ خود کیا مالک بنے گا، وہ خود مملوک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چارپائی دے دی تو اس چارپائی کا مالک تو نہیں ہے، مالک تو آقا ہے۔ وہ تصور عبدیت کا ذہن میں ہونا چاہیے، اس درجے میں اللہ کی بندگی، یہ بندگی ترجمہ کر رہا ہوں اب میں عبدیت کا، جس کو کہ شیخ سعدی نے کہا، اور یہ بھی پچھلے زمانے میں یہ اشعار لکھے ہوتے تھے مساجد میں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی،
زندگی تو ہمیں ملی اس لیے کہ اللہ کی بندگی کریں. اگر یہی کام ہم نہ کریں تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. تو پھر حاصل کیا ہو؟ تو ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اطاعت. لیکن یہ بھی عبادت کا صرف جسد ظاہری ہے. جیسے میرا اور آپ کا یہ جسم ہے، نظر تو آ رہا ہے سب کو، جو بھی میرا قد و قامت ہے، جو بھی تن و توش ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. ایک ہے اس کے اندر جو میری جان ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس عبادت کی جان جو نظر نہیں آتی وہ ہے اللہ کی محبت. ایک مجبوری کی اطاعت ہوتی ہے. انگریز کے ہم غلام تھے، اطاعت کرتے تھے. کیا کریں، غلام ماننا پڑے. یا غلام آقا کی اطاعت کرتا ہے تو مجبوری کو کرتا ہے. کہیں سے اسے پکڑ کر خرید کر کہیں جو ہے غلام بنا لیا گیا، اس سے کو خرید کر لے آیا، زر خرید ہے، اب وہ تو مجبور ہے، مانے گا، کیا کرے گا. لیکن یہ عبادت نہیں ہے. عبادت بنے گی اللہ کی جب کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ شامل ہو جائے، تب یہ عبادت بنے گی. اسی لیے دوسرا لفظ میں نے ایڈ کیا تھا، بندگی اور پرستش. پرستش ہوتی ہے محبت کے ساتھ. آپ دولت کے پرستار ہیں تو آپ کے دل میں دولت کی محبت ہے. وطن پرست ہے تو وطن کی محبت ہے. قوم پرست ہے تو قوم کی محبت ہے. نفس پرست ہے تو نفس کی آپ پرستش کر رہے ہیں، اس کے احکام کو پورا کر رہے ہیں. تو بندگی اور پرستش مل کر عبادت بنتے ہیں. یہ عبادت ہے کہ جو چونکہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو اس میں ایک بات تو وہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے اسی راستے پر چلنا ہے، پھر کہیں غلطی سے کوئی قدم اٹھ گیا غلط، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی کام غلط ہو گیا، فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. یہ راستہ تو کھلا ہے. یہ نہیں کہ آپ فرشتے ہو جائیں گے، نہیں. آپ کے ساتھ آپ کا نفس بھی لگا ہوا ہے. آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں، آپ اس ماحول کے اثرات سے بالکل لیا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. لاکھ آپ بچ کر چلیں، کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، اٹھ جاؤ، فوراً کھڑے ہو جاؤ، توبہ کرو. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اگر کسی ایک گناہ کے اوپر ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے تو وہ ایک گناہ بھی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، تباہی کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. تو یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے آسان کرنے کے لیے 4 عبادات دی گئی. نمبر 1 نماز، صلاۃ، تاکہ تم بھول نہ جاؤ، کہیں تازہ کرتے رہا کرو. آپ کو معلوم ہے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کیا ہے؟ 7 آیتیں کل ہیں، مرکزی چوتھی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیونکہ فعل مضارع جو ہے عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس قول و قرار کو تازہ کرنا، تازہ کرنا، تازہ کرنا. 5 مرتبہ دن میں جو ہے اس کو دوبارہ تازہ کر لو، مبادہ بھول جاؤ. بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں. یہ ہماری پیشانی کے اوپر گرد و غبار آ گیا ہے. اس کے اوپر جو بندگی کا نشان ہونا چاہیے تھا اللہ کی بندگی کا، وہ جو ہے دھندلا ہو گیا. آپ سجدے میں گریں، خاک پر رکھیں اپنی اس پیشانی کو اور یہ کو تازہ کر لیں. بندگی کا نقش، بندگی کا جو یہاں نقش ہے وہ تازہ ہو. سرکشی جو ہے نفس کی سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ. تو تازہ رکھنے کے لیے کہ یہ عہد آپ بھول نہ جائیں نماز. اور پھر آپ کے ساتھ ایک نفس حیوانی لگا ہوا، حیوانی تقاضے. حیوانی تقاضوں میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ انگریزی میں کہیں گے پریزرویشن آف دی سیلف اینڈ پریزرویشن آف دی اسپیشیز.
اپنی ذات کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک چاہیے، خوراک کے بغیر تو مر جائیں گے، اور اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے جنسی جذبہ ہے، شہوت ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، نسل ہے۔ یہ دو ہیں موسٹ پورٹنٹ محرکات جو ہیں، موٹیوز، موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، اینیمل انسٹنکٹس، preservation of the self and preservation of the species۔ لیکن یہ دونوں جذبے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ جب اندر سے ابھرتے ہیں تو یہ اندھے بہرے ہوتے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے، بھوک لگی ہے پیٹ میں ڈالو کچھ، اس سے پیٹ کو کوئی بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ کا شہوت کا جذبہ بھڑک اٹھا ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جائز راستے سے ہو یا ناجائز سے ہو۔ تو یہ جو خود سر گھوڑا ہے، یوں سمجھیے کہ ہمارا یہ جو حیوانی وجود ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور ہمارا روحانی وجود جو ہے، جو حقیقی وجود ہے، وہ اس پر سوار ہے۔ اگر گھوڑا منہ ہے اور سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا جو ہے، وہ جو سوار ہے، وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا لے جا کے پٹک دے گا۔ وہ سوار کی مرضی سے تو نہیں جائے گا، جدھر وہ چاہے گا جائے گا، اور جہاں چاہے گا پٹک دے گا۔ تو اس منہ زور گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے آپ کو ذرا اپنی خودی، اپنی انا، اس کو بھی طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اپنی خودی اور انا کو طاقتور کرنے کے لیے روزہ رکھ دیا گیا۔ پورا دن بھوکے رہو، برداشت کرو، پیاس بھی ہے تو برداشت کرو۔ یہ ساری سہولتیں جو آج ہمیں حاصل ہے، کبھی حاصل تو نہیں تھی نا۔ کہاں تھے اے سی، کہاں تھے، اور کہاں دیہات میں کہاں ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ روزے تو گرمی کے موسم میں جون جولائی مئی کے مہینے میں بھی روزے آتے ہی ہیں۔ برداشت کرو، بھوک کو برداشت کرو، کھانے کی چیزیں موجود ہیں لیکن نہیں کھاؤ، جائز چیزیں موجود ہیں، جائز نہیں، اس وقت حرام ہے، اس وقت وہ جائز بھی حرام ہے۔ طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک جائز چیزیں کھانا بھی حرام ہے۔ شہوت کی انگڑائیاں کتنی بھی ہوں، لیکن چاہیے کہ بیوی موجود ہے، منکوحہ بیوی موجود نہیں، حرام، اللہ نے روکا ہوا۔ تو یہ ایک مشق ہے اپنے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کی، اسی کا نام تقویٰ ہے، بچ کر چلنا، سیلف کنٹرول، اپنے حیوانی وجود کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ یہ نہیں کہ جو یہ حیوانی وجود کہے وہ کرنے لگو، پھر تو تم گھوڑے کے تابع ہو گئے۔ پھر وہی کہوں گا، گھوڑا پھر آپ کو جس کھائی میں چاہے گا گرائے گا۔ تیسرے یہ کہ انسان میں مال کی محبت جو ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ساز و سامان تو چاہیے نا، ساز و سامان پیسے سے آتا ہے، لہذا یہ بھی گویا کہ ہمارے اینیمل انسٹنکٹس میں سے ہے کہ کچھ مال و دولت، لیکن اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، جمع کر رہا جمع کر رہا جمع کر رہا، مال اس کی محبت ہے، پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مال آنا چاہیے چاہے حرام سے آئے۔ اس کو روکنے کے لیے زکوٰۃ دو، خرچ کرو، دینے کی عادت ڈالو، دو، اللہ کی راہ میں دو، اتنا تو کم سے کم دینا ہی ہے، ہر حال دینا ہے، اس سے بھی زیادہ اور دو اور دو اور دو۔ عام لوگ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، حضور نے فرمایا تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صدقات نافلہ، مزید دو اور خفیہ دو، اور اس طور سے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے رہا ہو تمہارے اپنے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، اس کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اعلان دی جائے گی، اسلامی حکومت میں ریاست خود دے گی، یا فرض کیجئے اموال باطنہ ہیں آپ خود دیں گے تب بھی اعلان دیں گے، لیکن جو صدقات نافلہ ہیں چھپا کر،
یہ ہے حکمتیں اس عبادت کو آسان کرنے کی، اور یہ ساری حکمتیں جمع کر دی گئی ہیں حج کے اندر۔ حج میں ذکر بھی ہے اللہ کا، تلبیہ بھی ہے، شاعر اللہ کو دیکھنا ہے۔ حج میں آپ کو معلوم بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، طواف کر رہے ہیں۔ پھر یہ جب احرام میں ہیں آپ تو پابندیاں بھی نفسیانی جو ہے، جو روزے والی پابندیاں بھی کچھ آ جاتی ہیں۔ تعلق زن و شو نہیں ہو سکتا، چاہے بیوی ساتھ ہے، احرام کے اندر ہے، وہ تعلق حرام، پھر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو تینوں حکمتیں وہ جامع ترین جو ہے سمجھیے کہ عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حج مبرور جو ہے وہ شے ہے جو حج اللہ کے قبول ہو جائے، وہ شے ہے کہ جس کے بعد انسان کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جیسے وہ آیا ہے بچہ معصوم ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حج مبرور ہو، حلال کی کمائی سے حج کیا گیا، حرام سے نہیں۔ اور وہاں حج میں وہ ساری پابندیاں جو ہے بڑی عمدگی کے ساتھ، اعلیٰ اسلوب کے ساتھ نباہی گئی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب یہ ہے اصل میں جو دو لفظوں کا فرق میں نے واضح کرنے کے لیے اتنی لمبی بات کی ہے، عبادت اور عبادات۔ لفظی طور پر تو عبادت کی جمع عبادات، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، یہ سب عبادات۔ اصل عبادت کیا ہے؟ ہمہ تنگ، ہمہ وقت، ہمہ جہد اللہ کی اطاعت، اس کی انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ تو عمارت یہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس عمارت کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت کوئی عمارت نہیں ہے، جو میں نے شروع میں بات آپ سے عرض کی تھی کہ اس حدیث کے اندر جو کانٹے کا لفظ ہے، جو اہم ترین لفظ بنیا، عمارت جو ہے وہ بنیاد کے اوپر اٹھائی گئی، عمارت اور ہے بنیاد اور ہے۔ ان کو ایک سمجھ لینا ایک غلط مبحث ہے، یہی ہماری غلط فہمیوں کا، مغالطوں کا، گمراہیوں کا سبب بن گیا۔ ہم نے سمجھ لیا بس دین نام ان چیزوں کا، دین تو نام ہے بھائی اللہ کی پوری ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہد، بندگی، غلامی، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ ہاں غلطی ہو جائے توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا، عزم مصمم کے ساتھ کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور صحیح جو ہے پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت محبت ہے اپنے ان بندوں سے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کبھی شرمندگی کے احساس کے تحت اگر پیشانی پر کوئی پسینے کے آ جائیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطرے، تو اللہ کو تو وہ موتیوں کی طرح پسند ہے۔ اللہ کو یہ توبہ جو ہے بہت پسند ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ قطعاً ادھر سے ادھر پوری زندگی جو ہے وہ کوئی پاؤں ہلے ہی نہ، نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ خطا ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، وقتی جذبات کے تحت آ کر، کسی جذباتی سیلاب کے راہ میں بہہ کر، یا کہیں کسی غلط ماحول میں کچھ عرصے رہے تھے، وہاں کے اثرات پڑ گئے، تو اس جو بھی کچھ ہو گیا آپ سے غلطی سرزد ہو گئی، لیکن اس سے فوراً توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ بلکہ اس کے لیے لفظ واجب استعمال کیا گیا سورہ نساء میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب۔ اللہ کے ذمے ہے، اللہ پاک واجب ہے اپنے اس بندے کی توبہ قبول کرنا جو جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی راہ میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں تک اس کا اصل مضمون ہے اس پر تو گفتگو جو ہے حدیث جبرائیل کے ضمن میں ہو چکی ہے، لیکن میں نے آج خاص طور پر جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ انفطار کی ہے، جو یہ عبادت اور عبادات ان کے تعلق کو واضح کرنے والی بات ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں بنی الاسلام علی خمس میں،
ان میں پہلی چیز تو جیسا کہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ اسلام میں داخلے کی بنیاد ہے۔ وہ داخلہ تو صرف کلمہ شہادت سے ہو جائے گا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی اضافی چیزیں ہیں۔ ویسے بھی یہ سب کا موقف ہے کہ تارک نماز کافر نہیں ہوتا، منکر نماز کافر ہو جائے گا۔ مانے ان چیزوں کو، لیکن عمل میں کمی ہے تو جو بھی ہوگا، مختلف فقہا کے نزدیک مختلف سزائیں ہیں، اس کی تعزیرات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ بوائل ڈاؤن کریں گے تو اسلام کی بنیاد تو صرف ایک چیز بنتی ہے، اور وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے عین حالت جنگ میں جس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا تھا، اس کو حضرت اسامہ ابن زید نے نہیں چھوڑا، بخشا نہیں، اس کی جان نہیں بخشی کی، بلکہ اس کی گردن اڑا دی۔ تو حضور نے جواب طلبی کی، کیا کرو گے جب یہ کلمہ شہادت جو ہے تمہارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا قیامت کے دن؟ اور قرآن میں کہہ دیا گیا، اگر تم نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اور کہیں تمہیں مل جائے کوئی شخص، فرض کیجئے کہ وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جو بحیثیت مجموعی کافر ہے، منکر ہے، مشرک ہے، لیکن وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو تم نہیں کہہ سکتے لست مومنا، تم مومن نہیں، تم کون ہوتے ہو؟ تم تو دل کے ہاتھ کو نہیں جانتے۔ تو بوائل ڈاؤن کر کے میں اس کو عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں داخلے شامل رہنے کے لیے بنیاد تو وہ صرف کلمہ شہادت رہ جاتی ہے۔ البتہ یہ جو آیت میں نے سنائی آپ کو، اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے، یہ 4 عبادات، ان میں سے 2 کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث معاذ کے اندر بھی پھر 2 کا ذکر آیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا۔ اور سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں 2 چیزوں کا ذکر آیا۔ جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے دوران مشرکین عرب جو ہے، بنی اسماعیل، امیین، یا تو اسلام لے آئیں ورنہ قتل عام ہو جائے گا۔ تو ان کی علامت کیا ہوگی؟ اگر وہ نماز قائم، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ 2 چیزیں جو ہیں وہ وہاں بھی بیان ہوئی، اور 2 ہی چیزیں حدیث معاذ کے اندر آئی۔ لیکن یہاں پر جو ہے آپ سمجھ لیجیے 4 چیزیں ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اور انہیں نہیں حکم ہوا، یہ دین کا خلاصہ ہے، دین کی تعلیم کا، انہیں نہیں حکم ہوا تھا مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی جمع پرستش کریں، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور قائم کریں نماز کو، اور ادا کریں زکوٰۃ۔ ذالک الدین القیمہ، یہ ہے ہمیشہ کا قائم دین، دین جو ہے انہی چیزوں پر قائم رہے گا۔ تو معلوم اصل عبادت کچھ اور ہے، اور یہ عبادات اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے، جیسے چھت کے نیچے 4 ستون۔ اب فرض کیجئے چھت ہے ہی نہیں تو ستون کھڑے ہوئے، آپ کو کیا معلوم ہوگا یہ کیا پاگل پن ہے، کس نے بنائے یہ، کس لیے بنائے؟ بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے ذہنوں سے جب وہ چھت ہے اسلام، عبادت، وہ ذہن سے نکل گئی، ان ستونوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ صرف رسومات بن کر رہ گئے، ریچولز رہ گئی، روح اذاں رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ نماز، روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ تو بغیر چھت کے ستون بھائی کس لیے؟ لا یعنی، بے معنی، بے مقصد۔ وہ چھت جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ واو کو میں نے بار بار جو کہہ رہا ہوں زور دے کر، چونکہ گرامر میں اسے کہتے ہیں حرف عطف۔ حرف عطف میں اور تو، اور بیچ میں جو اور آ گیا تو میں اور ہوں، تو اور ہے، اسے کہتے ہیں مغایرت۔ حرف عطف جو ہے وہ مغایرت ثابت کرتا ہے۔
قلم اور پینسل، تو قلم اور ہے پینسل اور بیچ میں آ گیا غائرت ہوگی. تو یہ اصل عبادت کچھ اور ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. یہ تصور جو ہے اگر عام ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ امت کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر یہ تصور ہی ذہنوں کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ ریچولز ہیں، رسومات ہیں. یہ رسومات تو چل رہی اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، 25-25 30-30 لاکھ آدمی حج میں جمع ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں تو سنا ہے کہ 25-30 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہو جاتی ہے حرم کی. لیکن کیا اس کا دنیا پر کوئی ماشا بھر بھی کوئی اثر ہے؟ دنیا جس رنگ میں چل رہی ہے. ہماری رسومات ہیں، ہماری بڑی بڑی تقریبات ہیں. جیسی عالی شان مساجد، یہ تو بیچاری ٹھیک ہے، ایک یوٹیلیٹی کا آپ کہیں گے اس کو کہ عمارت ہے یہ، لیکن جو عالی شان عمارتیں مسجد کی بن رہی ہیں آج کل مساجد، وہ تو وہی ہے جس کے بارے میں کہ حضور کی ایک حدیث جو ہے بہت ہی لرزا دینے والی ہے. یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے بھی اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوگی. اور سخت ترین بات، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ، ان کے پاس سے ہی فتنہ برآمد ہوگا. فتنہ، فلاں کے خلاف فتویٰ، فلاں کے خلاف فتویٰ، فلاں کے خلاف فتویٰ، فلاں کے خلاف فلاں یہ فلاں وہ، فرقے بازی، ایک دوسرے کے اوپر فتوے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں لوٹ کر آ جائے گا فتنہ. یہ بدترین زمانے کی پیشن گوئی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں. تو در حقیقت یہ جو ہمارے ہاں عبادات کو اصل دین سمجھ لیا گیا، اور اصل عبادت اصل اسلام، بنی الاسلام علی خمس، یہ بنی کا لفظ میں نے کہا تھا اہم ترین ہے. اب اور دو باتیں اور نوٹ کر لیجیے. یہ جو 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ گویا کہ 4 ستون بھی ہیں جس پر عبادت کی چھت، اسلام کی چھت پڑی ہوئی ہے. لیکن انسان کی روحانی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے. یہ صرف ایک قانونی شرط پوری کرنے والی چیزیں نہیں. اسی میں خشوع اور خضوع نماز کے اندر ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اگر روزے کی حالت کے اندر انسان صرف کھانے پینے سے نہ، بلکہ کوئی جھوٹی بات نہ نکلے زبان سے، کوئی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہ نکلے زبان سے، اگر اس کنٹرول کے ساتھ روزہ رکھا جائے، وہ ایک روحانی ترقی کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دیے جائیں. یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کتنا لیں. کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، مت رکھو، ڈونٹ ریٹین. یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، باریک سا کہیں مغالطہ نہ ہو جائے. اپنے پاس پیسہ رکھنا، دولت رکھنا حرام نہیں ہے. حلال ذریعے سے کماؤ. اب جو کچھ آ گیا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو. اور اعلیٰ روحانیت تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف اپنی ضروریات کی حد تک اپنا حق سمجھو، باقی اللہ کی راہ پہ دے دو.
یہ ان محروموں کا حق ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم ان کو لوٹا کر فارغ کر ہو جاتے ہو یا اس پر قبضہ مخالفانہ رکھتے ہو، لیکن جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ تو زبردستی لے لی جائے گی، باقی تم رکھ سکتے ہو، تمہاری اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے وراثت کے طور پر، لیکن روحانی ترقی اگر چاہتے ہو تو یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری ہے، اپنے پاس ایک پیسہ رکھا ہی نہیں کبھی۔ عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کا سر پھوڑ دے کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیسے ہو سکتا؟ ارکان اسلام کیسے ممکن ہے؟ بھائی کیسے دیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ تو پال جمع ہو تو دینا، جب رکھا ہی کبھی کچھ نہیں اپنے پاس تو زکوٰۃ کہاں پائے گی؟ اور اسی پر یہ خاص صحابہ کرام کے اندر ایک طبقہ کہلاتا ہے فقراء صحابہ، انہوں نے اسی سطح پر زندگی گزاری، سب نے نہیں، باقی عام لوگ جو ہے کاروبار بھی کرتے تھے اپنا، اور دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی تھے، رکھتے بھی تھے۔ جب رکھتے تھے تبھی تو ہوتا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر اتنے بڑے بڑے پیسے، اتنی بڑی رقمیں دے دی، حضرت عثمان اپنے پاس نہ رکھتے تو کیسے لے آتے؟ لیکن روحانی ترقی کا راستہ یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روحانی ترقی کی بھی یہی منزلیں ہیں، سیڑھیاں یہی ہیں، اسی میں سے ہو کر گزرو گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز جو ہے آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، فقہی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے۔ ایک یہ ہے اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، یہ کیفیت کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھو تو جو بھی رحمت والی آیات آئیں اس کے لیے فوراً اللہ سے سوال کرو، دعا کرو۔ عذاب کی آیت آئے تو فوراً اللہ کے عذاب سے معافی طلب کرو، اس کیفیت کے ساتھ۔ یہ صرف یک طرفہ نہیں بس جو ہے وہ پڑھ دیا بس جو ہے رٹا ہوا اگل دیا، نہیں، یہ تو ایک طرح کے ڈائلاگ ہونی چاہیے، جس کو اقبال نے کہا انائے صغیر انائے کبیر، انائے کبیر the infinite ego، اور انائے صغیر the finite ego، وہ میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ کی انانیت کبریٰ کا قرآن مجید میں یہ مقام ہے، سورہ طٰہٰ کا، انانیت کبریٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز وہی ہے لیکن نماز میں فرق ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کی گئی اس کے اعتبار سے فرق پڑے گا۔ اور آخری بات یہ کہ یہی جو 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم کی بنیاد بن جاتے ہیں، یہ شاعر ہیں، ایک معاشرے میں نظر آتی یہی چیزیں جو اسلام کے مظاہر نظر آئیں گے۔ مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، مسجدیں جامع اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ ہم نے بنا لی ہے، وہ تو اسلامی نظام اگر ہو، ریاست اسلامی ہو تو وہ صرف حکومت کی مسجدیں ہوں گی، اور لاہور میں گورنر نماز پڑھائے گا، گورنر خطبہ دے گا، یا اسے چھوٹی جگہوں پر آپ آ جائیں گے تو جو بھی اس علاقے کا جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوگا وہ وہاں پر خطبہ دے گا، وہاں بھی اجازت سے، حکومت کی اجازت سے۔ یہ تو ہم نے بنا لی ہے، ایک مسجد میں 3 مسجدیں، ایک گلی کے اندر ایک اہل حدیث کی ہے، ایک بریلوی کی ہے، ایک دیوبندی کی ہے، لاؤڈ سپیکر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں اور مقابلے ہو رہے ہیں بلند آوازی کے۔ یہ تو خیر بہرحال غنیمت ہے، چلیے دین کا ایک ڈھانچہ قائم، لیکن یہ کہ وہ تو ہمارا جو نظام ہے وہ پوری معاشرت جو ہے اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے۔ ایک علاقے میں 5 وقتہ نماز لوگ جمع ہوتے ہیں، بھائی آج فلاں صاحب نہیں آئے، کیا وجہ ہے، چلیں پتہ کریں۔ یہ ہمارے سوشل کانٹیکٹ کا ذریعہ بننا چاہیے، یہ نہیں کہ آئے کسی کو نہ دیکھا نہ پوچھا نہ کسی سے کوئی مزاج پرسی کی،
فجر کی نماز ہوئی، وہ پھیرا سلام اور گئے، حضور تو بیٹھ جاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ بیان کرے، کسی نے کوئی اور کوئی بات کرے۔ تو یہ جو ہماری مسجد کا نظام ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی اتنا بڑا اجتماع جو ہے، اس امت کی آفاقیت کا سب سے بڑا مظہر وہ آج بھی ہے، اگرچہ روح نہیں گئی، ڈھانچہ رہ گیا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ کتنی عظیم عمارت تھی۔ وہاں پر آ کر مالکم ایکس جو ہے امریکہ کا بہت بڑا لیڈر، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ میں نے دنیا بھر میں کہیں یہ منظر دیکھا ہی نہیں، کالے گورے پیلے لال ہرے سب جو بھی ہے وہ سب ایک جگہ پر ہے، اور اتنا امن ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ نقشہ وہاں نظر آتا۔ تو یہ حدیث جو ہے ایک طرف یہ اسلام کی عبادت اور عبادات کے تعلق کو واضح کرنے والی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ نمبر 2، یہی 4 عبادات جو ہیں انسان کی روحانی ترقی کا بھی زینہ ہے۔ نمبر 3، یہی 4 عبادات جو ہیں وہ اسلامی معاشرے کے شاعر بن کر ایک خاص رنگ میں، ایک نئی تہذیب جو ایک رنگ ہے جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی تنظیم، یہ اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔